تقسیم کرو. کہاں پر تقسیم کرو؟ آج ہم صدقہ و خیرات کو تو دیتے ہیں، لیکن میرا بھائی کوئی غریب ہے کیا، میرے رشتے دار میں کوئی مجبور ہے کیا، میرے رشتے دار کوئی خرچ مند ہے کیا، میرے رشتے دار کوئی پریشان ہے کیا؟ ہم نے مال ہمارے پاس اتنا رکھا ہوا ہے ہم مر گئے تک کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے. میرا بھائی قرض دار ہے، کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ میرے بھائی کو یہ مال دے کے میں اس کو امیر بنا دوں، یا میں یہ مال میرے بھائی کو دے کے اس کا قرض دور کر دوں، اس پریشانی سے میرے بھائی کو نکال دوں؟ کبھی آیا ہے ہمارے ذہن میں؟ ہم بھی ایک مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ مسلمان رہتے تھے. ایک قربانی ان کی ہے، ایک قربانی ہماری ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوں، جنت کے دعویدار ہیں. قرآن کی آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت بنائی ہے متقی کے لیے، اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو ایسے قربانیاں دیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. پھر وہ صحابی کہتے ہیں قربان کر میرے بابا صحابہ پر. وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور اپنے باغ کو پہنچا اور آواز لگائی باغ کے اندر اپنے بیوی اور بچوں کو کہا کہ آپ فوری اس باغ سے باہر آ جائیے، اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنے بچوں کو لے کر اس باغ سے باہر آ جائیے. قربان جائے اس بیوی پر. انہوں نے کہا اے بھلا کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جو اس طریقے کا ہمیں باہر بلا رہے ہیں، کیا بات ہے ہم سے کہیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، اس باغ سے باہر آ جائے. قربان جائے دین پر کیا الفاظ ہے. کہنے لگے اے طلحہ تم نے کتنا بہترین کام کیا ہے، تم نے کتنا عمدہ کام کیا ہے، آج تک تم نے ایسا کام نہیں کیا تھا، اتنا بہترین کام کیا ہے. تم بچوں کو کہا اے میرے بیٹے یہ کھجور منہ سے نکال دو، جو کھجور بچہ کھا رہا تھا وہ کھجور میرے منہ سے نکال دو، یہ کھجور منہ سے نکال دو، یہ باغ اور یہ باغ کا کھجور ہمارا نہیں ہے. پھر ان بچوں کو گھسیٹتے ہوئے باغ کے باہر آئے. کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی صحابہ کر. اگر ہم ہماری زندگی کے اندر قرآن اگر ترجمے سے اگر نہیں پڑھیں گے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم نہیں پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے زندگیوں کے اندر اس طریقے کی محبت اسلام کے متعلق ہمیں نہیں ملے گی، اور ہمارا جی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں. ہمارا اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے کی توفیق ہمیں میسر نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم نے کوئی قربانی کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، حدیث ہمارے دل میں اتری ہی نہیں، پھر قربانی کا جذبہ کہاں سے آئے گا. حیات و صحابہ کے ترشا کرے ہوئے ایک بات پڑھی، صحابہ کی کیسی زندگیاں، صحابہ کی کیسے قربانیاں، جن کے قربانیاں، جن کے بیویاں بیوہ ہو گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، تب جا کے ہم لوگ مسلمان ہیں. ہندوستان کے اندر لوگوں نے کیسا پہنچا، کیا قربانیاں تھے صحابہ کے، صحابہ کے کیسے قربانیاں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے اور میرے درمیان میں ایک کھجور کا درخت ہے. اللہ کے رسول اس درخت سے مجھے بہت تکلیف ہے. اے اللہ کے رسول اس صحابی سے اس شخص سے کہیے کہ یہ اس کا درخت کاٹ لے، کہ میرے کو تکلیف نہ ہو، وہ درخت کاٹنے کے لیے.
صحابی کو اس طرح سے تکلیف ہو رہی ہے. وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے درخت کو نہیں کاٹا, میں نے اس درخت کو نہیں کاٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر یہ درخت اگر تم کاٹو گے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہے, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ صحابی نکل کے چلے. جو دوسرے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر وہ درخت جو بھی کاٹے گا کیا اس کے لیے جنت واجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, جو بھی شخص اس درخت کو کاٹے گا اس کے لیے جنت اس کے اوپر واجب ہے. یہ صحابی وہاں سے اٹھے اور جا کے وہ صحابی سے ملے جن کا درخت تھا. کہنے لگے اے شخص کیا یہ درخت تم مجھے بھیجو گے, میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. بولے کس چیز کے بدلے میں کیا رقم دو گے, کیا قیمت دو گے؟ بولے مدینے کے اندر میرا ایک باغ ہے جو مدینے کے قریب ہے, اس کے اندر 300 یا 400 درخت ہیں کھجور کے. یہ کھجور کا پورا باغ تمہیں دے دوں گا اور یہ ایک درخت مجھے دے دو. یہ جنت کے خواہش مند تھے, وہ طرف تھی. وَسَائِرَتِنَا مَغْفِرَةً رَبِّ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وہ عزت ہے متقی, دنیا کی محبت اتنی دل میں بسی ہوئی ہے, اپنے ایک بھائی کی بھی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنا دل گنوا نہیں دینا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کے قریب میرا باغ ہے جو 300 یا 400 کے درخت اس کے اندر ہے, وہ پورے کا پورا باغ میں تمہیں دے دوں گا, لیکن یہ ایک درخت اس کے بدلے میں مجھے دے. صحابی کا سودا طے ہو گیا. صحابی نے کہا یہ سودا مجھے منظور ہے. وہ صحابی اس شخص کے پاس گئے جو ایک کھجور کے جھاڑ تھے. صحیح سے وہ صحابی کو تکلیف ہو رہی تھی. اس جھاڑ کو لے کے یہ جھاڑ کو کاٹ دو تو تمہاری تکلیف دور ہو جائے. سبحان اللہ. قربان جائے صحابہ پر جس طریقے کے ان کے قربانیاں تھے, جس طریقے کا ان کا ایمان تھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صحابہ جیسے اگر تم ایمان لائے تو تم مسلمان ہو, ورنہ ہمارے لیے مسلمانیت کی گارنٹی نہیں. ہم نماز میں ٹھہرے ہوئے, آج رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, آج عبادت اللہ سے مانگنے کی رات ہے, ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, کیا واقعی ہمارا ذہن جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں جس لفظ سے ٹھہرے ہوئے نماز کے اندر, رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا. ہم بھی جو ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تراویح میں قرآن سننے کے لیے ٹھہرتے ہیں. تو 8 رکعت تراویح کے اندر ایک پارہ سوا پارہ قرآن سنایا جاتا ہے. کیا ہم نے اس نماز کے اندر پورے کے پورے قرآن کو پورے کے پورے 8 رکعت کی تراویح میں ایک پارہ کیا غور سے ہم نے سنا, یا ہم نے امام کے پیچھے ٹھہرا ہے ہمارا کہیں نیند کے اندر ہمیں تھکاوٹ روزے کی تھکاوٹ ہمارے اندر ہے, کیا اس طریقے کی ہم نے نماز پڑھا؟ چلو کم سے کم امام کے پیچھے ٹھہرے, رکوع اور سجود میں شامل رہے, فجر کی نماز میں شامل
ایسی رات ہے جو 5 آخرتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کم سے کم اس رات کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک دو بازو ٹکائے اس کے سامنے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اندر کہا ہے اللہ کے پاس مغفرت مانگو اور جنت کی طرف دوڑو، تو کم سے کم ایک دو بازو ٹکا کے اللہ کے پاس آج رات اللہ کے پاس جو ہے مانگے مجھے تک کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ مغفرت کرنے کا مسئلہ یہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کل قیامت میں ہمیں معاف کر دے، کل حشر کے میدان میں ہمیں معاف کر دے، اس جنت کا حقدار بنا دے۔ کم سے کم اس رات کے اندر ہم مانگ لیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، میرا کتاب ساتھ نہیں دے رہا نہ میں کوئی عالم جو آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کروں، پھر جو بھی بات آپ لوگوں کے سامنے میں کرا ہوں اس کے اندر کچھ غلطیاں آپ بتائیے، میں بتاؤں آپ میں معاف کرے جو کہا ہوں، اور جو سنے کہنے والے کو سننے والے کو بھی ہم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے مغفرت فرمائے، اللہ جو جان کر انجانے میں جو گناہ کیے ہیں اللہ جان کے انجانے کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے جو 1000 مہینوں کی افضل رات ہے، جو جس نے اس رات کو پا لیا اس نے خیر کو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس رات میں جو پالتا خاتوں میں تلاش کر رہے ہیں اللہ وہ رات ہمیں دلا دے، اس رات کے اندر ہماری مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔